دوسری بات بھائی یہ نئے سال سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں جلدی عرض کرنی. 1 جنوری ہے, راتوں کو جو تباہی ہوتی ہے, شراب بھی چلتی ہے, پٹاخے بھی پھوٹتے ہیں, فائرنگ بھی ہوتی ہے, لوگ خوشی مناتے ہیں, تو یہ بھی ان لاجیکل کام ہے سارے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کا 15 سال کا لڑکے کو کل قتل کر دیا کسی نے, ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی ڈکیتی میں, مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں. 15 سال کے لوگ بھی جا رہے ہیں, 20 سال کے لڑکے بھی جا رہے ہیں, 60 سال کے بھی جا رہے ہیں, 50 سال کے بھی جا رہے ہیں, اور وہ بھی خوشی منا رہے ہوں گے, پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے. تو کون دنیا میں احمق اور آدمی پر اتنا خوف ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو خوف سے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ الٹ جاتا ہے ان کا. حقیقت ہے یہ, جب بہت زیادہ خوف ہوتا ہے نا آدمی کے جو نروس سسٹم ہے وہ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بریک ہو جاتا ہے, اور آدمی الٹی الٹی باتیں کرنا. غم میں بھی بہت بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا, بہت غم ہوا, شوق لگا, ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو رلاؤ, ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں رلاؤ ان کو, کیونکہ بھائی غم ہے تو رونا چاہیے نا, ہنس کیوں رہا ہے یہ؟ تو اس سے بڑا پاگل ہے یہ جو نیو ایئر منا رہا ہے. اچھا اب اگلا ڈا آیا, پہلا آیا نا, تو آپ نے مٹھائی اور انجوائے اور ٹھا ٹھا کلابازیاں کھائیں اور زبردست جھنڈیاں لگائیں, بتیاں لگائیں. کوئی مولوی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس نے بولا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موت کے قریب ہو گیا ہے, تو پھانسی گھاٹ پہ جا رہا ہے, تو وہاں تو چھولے کھلکانے تھوڑی جا رہا ہے, تو وہاں پہ تیرے وہاں دال چاول کا انتظام تھوڑی ہے, تو مرے گا بھی. تو وہ کہتا ہے ابے یار ایک تو یہ مولوی لوگ نا انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو یار. ان کو کیا, ہم اگر ناچ لیتے ہیں نئے سال پہ یا نئے اڈے پہ, یا مٹھائی کھلا رہے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے, ہیپی کہہ دیا, تو ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا خوش کے بس 4 شادیوں میں ہی کہتے ہیں انجوائے, باقی تو کسی چیز میں نہیں ہے. یہ پاگلوں کی طرح 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اسی کو انجوائے کرو. یہ کیا انجوائے ہے یار؟ انجوائے تو یہ ٹھا 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 ٹھا. تو مولوی آپ پہ ہنسے گا, بولے گا تیری مرضی ہے بھائی, تیری مرضی ہے. میں تو تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ دماغ یا تو الٹ گیا ہے, تو تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, گھوم گئی ہے. تو کہہ کہ چلو کھوپڑی گھومی ہے صحیح ہے, لیکن انجوائے کر رہا ہوں نا, تو کیا خوش ہونے کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے؟ تو اس سے مولوی کوئی عقل مند ہوگا, وہ کہے گا دیکھ بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ چونکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے نا, موت کے قریب ہو رہا ہے, تو اگر تو غیر مسلم ہے تو الٹا ناچ, سیدھا ناچ, شراب پی. ہم تو کہتے ہیں تو پھانسی سے پہلے بھی کافی پی کے انجوائے کرتا ہوا مر. اچھا ہے, تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے, بھلے تو اس کی لاجک بنتی نہ ہو خوش ہونے کی, لیکن تو غیر مسلم کو کوئی لاجک نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتا ہے. چلو پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار چلو غم کے موقع پہ اگر خوش ہو کے جاؤ تو اچھا ہے نا, ٹینشن لے کیوں. لیکن جب مسلم ہوگا نا, مسلم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مولوی اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, تھوڑا سا کیا کر لے, ساری زندگی جو تو نے بدماشیاں کی نا, جس کی وجہ سے بھی تو پھندے پہ لٹکانے لے کے جا رہے ہیں, اتنے لوگوں کے خون کیے ہوئے, توبہ کا ٹائم ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, جو لوگوں کے قرضے لیے ہوئے واپس کر دے. جیسے ہم چاہتے ہیں اب لٹکنا تو ہے تو نے, لیکن دنیا میں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, وہ ٹھکانا تیرا اچھا ہو جائے. اول تو کوئی غیر مسلم بھی عقل مند ہوگا نا, وہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا, وہ بھی کہے گا یار یہ خوش ہونے کا موقع ہے نہیں, مصنوعی خوشی ہے. وہ بھی کہے گا یار کسی اور بات پہ خوش ہو جاؤں گا میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. اب اگلا اڈا آیا, 3 گھنٹے پھر پورے ہو گئے, پھر آپ ٹھا 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 کر رہے ہو, اور بالکل اب لاہور پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے, تو آپ خوشی سے باولے ہو گئے, بالکل پاگل ہو گئے آپ خوشی میں. او بھائی اب تو انجوائے کرو, 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہیں, 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کے. تو بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹائم لے کر آئے تھے قبر کے, آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ایک ڈائیوو کے اڈے کی طرح ایک اڈا ہے, ہر سال ختم. کسی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 2030 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 2035 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2040 میں. میرا خیال ہے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3000 میں مرے گا جا کے, اس سے پہلے سب کا انا للہ ہو چکا ہوگا. یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, شاید 2030 تک وہ بھی زندہ نہ رہے, 3000 تک وہ بھی زندہ نہ رہے. تو اب جیسے جیسے آپ کا یہ اسٹیشن ختم ہو رہا ہے تو آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب سال تبدیل ہوتا ہے نا, وہ تو اسلامی تاریخیں لکھتے تھے, تو جیسے 1417 ہجری ختم, 1418 لکھنا ہے, تو فرماتے میرا قلم لرز جاتا ہے لکھتے ہوئے, میرا قلم لرز جاتا ہے, ہاتھ لرز جاتا ہے. لے بھائی زندگی کی ایک اور شام ختم, زندگی کی ایک اور شام کتنی تیزی سے. مجھے یاد ہے میں جب ہم پہلے تاریخیں لکھتے تھے 1991, بہت جگہوں پہ تاریخ لکھتے تھے, وہ بھی ایک دور تھا نا. ہم کیا لکھتے تھے 1991, پھر 1992 آیا. اب اس زمانے کو یاد کرتے ہیں یار, اس وقت تو زندہ رہنے کے بہت ایام تھے ہمارے پاس, اور اب ہوتے ہوتے ٹھک 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 ٹھک. اور میں کل بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کتنے ہمارے عزیز ہیں جو 1991 میں زندہ تھے, ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے, اور آج وہ دنیا میں نہیں ہے. جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. ہماری دادی دنیا سے چلی گئیں, ہمارے والد چلے گئے. 91 میں تو ہمارا گھر, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ماشاء اللہ, ہماری دادی بھی, والد بھی, والدہ بھی, بھائی بہنیں, ان کی بیویاں, سب اکٹھے رہتے تھے.
सब इकट्ठे, हमें कभी भी नहीं था कि ये घर कभी वीरान भी होगा, कभी हम 50 साल हमारा वो घर रहा है, मेरे वालिद साहब ने वो जब खरीदा था 50 साल रहे हैं उसमें, हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। फिर रिश्तेदार आते थे, सब ज्वाइंट फैमिली थी, इकट्ठे एक दस्तरखान पे बसा औकात खाना खाते थे बैठ के। ऐसा वीरान हुआ है, अब मैं जाता हूं तो दीवारें खा रही हैं, कुछ भी नहीं है वहां पे। सबसे पहले दादी का जनाजा उठा, फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर वालदा का इंतकाल हुआ, फिर हमशीरा का इंतकाल हुआ, एक एक करके लाशें निकलना शुरू, तो खत्म, फिनिश। जो तसव्वुर नहीं था, मैंने वहां उस घर में 40 साल गुजारे अपनी जिंदगी के, 40 साल, खत्म, वीरान। तो भाई ये इसी वजह से वीरान हुआ कि 91 के बाद 92 आया, फिर 93 आया, फिर 94 आया, फिर 95 आया। अल्लाह ने लिखा हुआ था मेरे वालिद साहब के बारे में कि 98 में इनका इंतकाल हो जाएगा, वालदा के बारे में लिखा हुआ था कि फलां सन में इनका इंतकाल होगा। होते होते कल मैं अपने बच्चों को लेके बैठ, कल ही की बात है, तो मैं अपने वाकया सुना रहा था ना बच्चों को, अपने वालिद साहब के और वालदा के। तो खैर, कैसे जो वालिदैन इंसान के साथ मोहब्बत से रहते हैं, कैसे जो है वो माएँ रोटियां पका पका के जिंदगी भर खिलाती हैं, क्या एक मोहब्बतें मिलती हैं ना, कैसे खत्म होते हैं दुनिया से। ऐसा नामो निशान मिटता है कि जैसे कभी थे ही नहीं। हमारी जिंदगी में सबसे मौसर किरदार हमारे वालिदैन का होता है। बच्चा मां से कैसे चिपका रहता है, वो कभी तसव्वुर कर सकता है कि इसको भी मैं कभी कब्र में उतारूंगा, कभी तसव्वुर होता है उसका? सबसे करीबी इंसान के उसकी मां होती है। कभी सोच सकता है कि एक दिन मैं इसको अपने हाथों से कब्र में फेंक डाल कर आऊंगा? कभी सोच सकता है वो? इतने बड़े बड़े इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा हादसा उसके मां बाप का दुनिया से जाना है, सबसे बड़ा हादसा। तो मैं कल बच्चों को लेके बैठा हुआ ना, बातें कर रहा था उनसे, तो बच्चे भी अपने माँ बाप के बारे में समझ रहे होते हैं ये दुनिया से नहीं जाएंगे। तो मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उस बेटे को समझा रहा था, देखो एक जैसे मैं उसको समझा रहा था कि देखो जैसे आज मैं तुम्हारे सामने अपने वालिदैन की बातें कर रहा हूं ना कि वंस अपॉन अ टाइम, तो कल तुम भी अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के साथ हमारे बारे में बात कर रहे होगे, समझ रहे हैं? कल तुम भी अपने बच्चों के सामने बात कर रहे होगे कि हमारे एक अब्बू बोलो हुआ करते थे। तो ऐसे ही ठक 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 करके जिंदगी का याम खत्म। तो ये रोने का टाइम है, साल खत्म हो गया, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह जो माजी में हमसे गड़बड़ें हो गई माफ़ कर दे, अगले साल तूने जिंदगी दी तो वो गड़बड़ें नहीं करेंगे, समझ रहे हो? जो लोगों के पैसे, और ये तकल्लुफ़ ना किया करो, हैप्पी न्यू ईयर, और कोई कमी कोताही हो तो माफ़ कर दें, ये तकल्लुफ़ है, आपको पता है, सबको पता है, कोई दिल से माफ़ी नहीं मांग रहा। एक साहब हज पे जा रहे थे, मुझे कहने लगे मैं आप माफ़ कर दें, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, 500 रुपये देगा तो माफ़ करूंगा, वरना नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, 500 रुपये दे दे मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा। फिर भी नहीं दिए उसने। और क्या? तो कह रहे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मांग रहे हैं? जब मैंने कहा तूने बिगाड़ा नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं तू? अगर बिगाड़ा है तो मैं 500 रुपये देगा तो माफ़ करूंगा, वरना तो जब भी कोई इस तरह किया करे ना, माफ़ कर दें, बोले 500 रुपये दे दे माफ़ कर दूंगा, फ्री पकड़ में नहीं किया करो। सही है? तो ये तकल्लुफ़ात हैं, छोड़ दो इनको, ये तकल्लुफ़ात हैं। जो करने का काम है तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले आदमी, और जो है वो हुकूकुल इबाद हैं वो लौटा दे उनको, आइंदा के लिए अज़म करे, यार जो हो चुका हो गया, आइंदा इंशाल्लाह। जब इब्तदा ही गुनाह से हो रही है, तो नहूसत से साल की इब्तदा हो रही है, तो इसका मतलब अल्लाह को आपने बता दिया है कि अल्लाह मेरा आइंदा भी यही प्रोग्राम है। तो इन चीज़ों से, आतिशबाजी से और ये हैप्पी न्यू ईयर वगैरह से रोकें अपने आप को, लोगों को करने दें जो करने हैं, आप बचे रहें इससे। और ये लोग हसरत और अफसोस करेंगे उस वक्त जब इनकी मौत इनके सर पे आके खड़ी होगी। अभी इनको हंसने दें, आप थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करके रो लें, कल आप हंसेंगे, ये रोएंगे। तभी कुरान कहता है ना कि इन्नल्लज़ीना आमनू, वो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आखिरी आयत हैं, वइज़ा मर्रू बिहिम यतग़ामज़ून वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन फ़लयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़ारी यज़हकून। कुरान कह रहा है आज ये लोग दीनदारों पे हंस रहे हैं, कल दीनदार इन पे हंसेंगे, जो दीन को फॉलो करते हैं वो कल इनके ऊपर हंसेंगे कि तुमने अपनी ज़िंदगी किस फजूल चीज़ में बर्बाद कर ली। अल्लाह ताला समझने की अमल